فل کورٹ بینچ کا مطلب ہے کہ سارے ججز ایک فل کورٹ بینچ اس اہم فیصلہ کا فیصلہ سنا دیں. بیرون الاقوامی سازش اور عدم اعتماد تو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ہم بیرون الاقوامی سازش کے حصے ہیں، اگر ہمارا جیسے اس کا فورن فنڈنگ اسرائیلی اور بھارت کا تعلق نکلا گیا ہے، تو ہمیں فورن فنڈنگ یا فورن سازش کا کسی پارلیمانی کمیشن ایسی کوئی چیز بنا دے. اگر آپ سزا دلانا چاہتے ہو دلا دو، تخت پہ چڑھا دو، مگر عدم اعتماد کا سلسلہ کو مکمل ہونے دے، جمہوریت کا تسلسل چلنے دے. اگر آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہو تو جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا، آج اگر ڈیپٹی سپیکر از خود ہمیں غدار کرا کے ہمارا ووٹس نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو کل جب ہم وزیر اعظم کو منتخب کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کو غدار کرا کے وزیر اعظم کو منتخب نہیں کریں گے. جب وہ اپنا آئی ایم ایف کے بجٹس کو پاس کروانا چاہ رہے ہیں، اور اگر ہمارا تعداد کافی بھی ہو کہ اس آئی ایم ایف کا سازش کو روکے، وہ ہمیں غدار کرا کے ہمیں اسے یہ پاکستان کا نیشنل اسمبلی میں اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ اور ہم سب آئین پاکستان کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں تو باقی پاکستان میں لاگو نہیں کر سکیں گے. باقی ہم سب خوش ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں، اور میاں شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے تفصیلاً آج کی پریس کانفرنس کی غرض و غایت آپ کے سامنے رکھی. یقیناً کل کا دن سیاہ ترین دن تھا. پاکستان میں آئین توڑنے کی کوشش کی گئی، اور جس طریقے سے توڑا گیا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. پھر کل سے حکومتی سطح پر جس طرح وزیر اعظم کا بیانیہ اینٹی مغرب اور اینٹی امریکن وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بین الاقوامی ٹھگ اب پاکستان کے پبلک کو اور مزید دھوکہ دے سکے گا. گولڈ سمتھ اور روتھ چائلڈ کا رشتہ دار پاکستان میں اینٹی مغرب بیانیے کا علمبردار بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو جس طرح 2018 میں اقتدار میں لانے کی کوشش کی گئی، جس طرح پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کے لیے کردار ادا کیا، وہ بھی ایک سیاہ کردار تھا پاکستان کی تاریخ میں. جس طرح اس نے چند روز پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب اعلیٰ عدلیہ میں ججز کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہیے تھا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتی اور اس سے پوچھتی کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ نے یہ بیان دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے؟ آپ کو ثابت کرنا چاہیے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو دینی چاہیے. ہم نے مطالبہ بھی کیا پاکستان میں، اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کے پلیٹ فارم سے. آج بھی وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اداروں پر. پہلے بھی وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر اقتدار میں آیا،
اس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی. ہم نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے, ہم نے پاکستان کے آئین کی جنگ لڑی ہے, اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ سے نکالنے کی کوشش کی ہے, اور ہم قطعاً پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی, نہ کسی مغربی ملک کی, نہ امریکہ کی. ہم پاکستان میں پاکستان کے آئین کی عملداری چاہتے ہیں, پاکستان کی آئین کی سالمیت چاہتے ہیں, لیکن یہ شخص آئے روز پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کو روند رہا ہے, اور ہمارے تمام ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں. جب آئین کو توڑنے والوں کے خلاف رد الفساد کیا جا سکتا ہے, ضرب عضب کیا جا سکتا ہے, اور اس قسم کے یہاں پر آپریشنز کیے جا سکتے ہیں, تو پاکستان کا وزیر اعظم بھی آئین کا اتنا ہی پابند ہے جتنا عام شہری پاکستان کے آئین کا پابند ہے. تمام اداروں کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اس طرح کے پارلیمان میں جس طرح کل اپوزیشن کو غدار کہا گیا, میں آج بھی سپریم کورٹ سے, اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پارلیمان کو اس کا حق واپس کرے, یا اگر جو الزام پاکستان کے پارلیمان میں حکومت کی جانب سے ان 197 افراد کے خلاف لگا ہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں, تو پھر پارلیمان کو اس کا حق واپس دے دیا جائے. پاکستان کا پارلیمان یہ فیصلہ کرے کہ کون غدار ہے یا کون وفادار ہے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی, گلی گلی میں پھر غدار کا اور وفادار کا تعین کیا جائے گا کہ کون غدار ہے اور کون وفادار ہے. اس طرح کی افراتفری کی طرف قوم کو نہ دھکیلا جائے. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اس جذبے سے اور اس بیانیے سے دستبردار نہیں ہوئے کہ پاکستان کے اندر یہ شخص انسٹالڈ ہے پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے, پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. اور اب تو پاکستان, آپ نے خود سنا کل ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح آئین کو توڑا, اگر یہ ڈپٹی اسپیکر جس طرح کل اس نے آئین کی کئی شقوں کو معطل کرنے کی کوشش کی, یہ ڈپٹی اسپیکر سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ چیف جسٹس کو لگا سکتا کہ میں اس چیف جسٹس کو ہٹا رہا ہوں اور اس چیف جسٹس کو لگا رہا ہوں, یا آرمی چیف کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس آرمی چیف کو ہٹا رہا ہوں اور اس کو لگا رہا ہوں, یا ڈی جی آئی کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کو لگا رہا ہوں. تو کیا ہم اس کو تسلیم کرتے؟ آئین اس کو تسلیم کرتا, پاکستان کے ادارے اس کو تسلیم کرتے. اگر وہ توڑ رہا ہے آئین کو اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس آپ پارلیمان میں مقابلہ کریں, ہمیں اپنا حق دیا جائے, اسی حق کے لیے ہم اب یہاں پر اپنا موقف دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس کے لیے دوبارہ ماحول بنانے کی کوشش اگر خدا نخواستہ کی جا رہی ہے کسی دباؤ کی بنیاد پر, تو ہم اس دباؤ کے مقابلے میں انشاءاللہ سیاسی محاذ پر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے, اور اس محاذ کو اس وقت تک نہیں توڑیں گے جب تک ہم پاکستان میں آئین کو مکمل طور پر بحال نہیں کرا دیتے. بہت شکریہ. یہ خالد صاحب بات کسی دوست نے بات کرنی ہے جی, داور صاحب بات کریں گے. محسن آپ نے بات نہیں سردار صاحب بات کریں گے. آئی ڈیڈ میزاد بلوچستان سے آیا ہے تو میں اس کے بارے میں سر ہم دونوں بھی بات کریں گے, میں اور داور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ شہباز شریف صاحب نے, بلاول صاحب نے, اسد صاحب نے تمام باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی, میں بولنا نہیں چاہتا تھا اس مسئلے پہ, لیکن کیونکہ وہ گائیڈڈ یا ان گائیڈڈ میزائل جو بلوچستان سے لایا گیا ہے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا. جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ہیں, دیکھیں جس طرح کہا گیا کہ کل ایک شاد ترین دن تھا پاکستان کی آئینی یا پارلیمانی تاریخ میں, میرے خیال میں یہ پہلا دن نہیں تھا. اس سے پہلے بھی ایسے
4 दिन हमने देखे और उनको जीला, लेकिन बदकिस्मती से उन आइन शिकनों के खिलाफ आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से एक सिलेक्टेड डिप्टी स्पीकर जो खुद मुतनाज़ा है, जो खुद गुज़िश्ता 2.5 साल से स्टे पर जो है उसकी सीट जो है स्टे की मोहताज है, जिसके हाथों आइन तोड़ा गया। वो असम्बलियाँ जहाँ पर आइन बनाए जाते हैं, आइन में तरामीम की जाती हैं, या वो ऐवान जो हकीकतन उस आइन का जो है तहफ़्फ़ुज़ जहाँ पर मुहैया किया जाता है, जिस ऐवान में अगर आइन की धज्जियाँ इस तरह उठाई जाएं या आइन को इस तरह मसख किया जाए, तो फिर आम लोगों से हम क्यों तवक्को करते हैं कि वो कानून की पासदारी करें, वो आइन की पासदारी करें। हम जैसे लोग जो इस मुल्क के आइन में रहते हुए भी जब अपने हम हकूक़ की बात करते हैं तो हमें तख्तेदार पर लटकाया जाता है। हमारे नौजवान जब उस आइन में रहते हुए अब एहतजाज करते हैं, जो सिर्फ एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन्हें गायब किया जाता है। लेकिन सिंध हाउस पर हमले करने वालों पर दफ़ा 144 लगाया जाता है। अदालतें, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर करते हैं, लेकिन वही लोग असम्बलियों में आके दंगा करते हैं। तो कहाँ है वो कानून? तो इसका मतलब सिर्फ कानून ताकतवर के लिए अलग है और कमज़ोरों के लिए अलग है, लेकिन ये साबित किया जा रहा है कि आइन भी ताकतवरों के लिए अलग है और कमज़ोरों के लिए अलग है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो केस दर्ज है उसमें 52,000 वोट जो है वो जाली करार दिए गए हैं, इसके बावजूद वो स्टे पर चल रहा है। तो इन लोगों से हम यही तवक्को करते हैं, और मेरी गुजारिश होगी उन लोगों से, अदलिया से, कि ये मसला पार्लियामेंट का मसला है, इसको हम पार्लियामेंट में बैठकर हल करें। अगर ये मसला पार्लियामेंट में हल नहीं किया जाता तो फिर उस वक्त से हमें डरा जाए जब ये लोग सड़कों पर निकल आएंगे। फिर अगर किसी एक के लिए कानून नाफिज नहीं किया जाता, किसी एक के लिए आइन की पासदारी नहीं की जाती, तो हर कोई इस आइन की जो है धज्जियां उड़ाने में जो है वो सर फहरिस्त रहेगा। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मुझसे पहले जो कायदीन तशरीफ़ फरमा हैं उन्होंने अपनी बात कही है। मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि इमरान जो एक अपने लिए नैरेटिव, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, उस बयानिए की बुनियाद एक ख़त है। बकौल उसके वो कहता है कि मेरे ख़िलाफ़ एक बैनुल अक़वामी साजिश की गई है और मुझे धमकी दी गई है।